الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ازالہ شبہات کے پروگرام کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے آج جو میں نے شبہ کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کے کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا شبہ کافی انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ میں نے اس لیے کہا کہ اس شبہ کی وجہ سے جب ڈالا گیا تو مسلمانوں کے اندر ایک تفرقے کی صورت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے اور ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا جو نفرت کرنا ہے یہ شبہ اس کا بھی کافی سبب بنا اور اس کے اندر بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ اب شبہ سنیے۔ وہ شبہ یہ ہے، آپ کے سامنے مجھے یقین ہے کہ متعدد بار یہ پیش آیا ہوگا اور میرے سامنے بھی، بلکہ زندگی گزر گئی یہ سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے اور اس کو کلیئر کرتے ہوئے۔ شبہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہمارے معمولات ہیں ان معمولات میں ایک معمول یہ ہے کہ ہماری فیملی میں سے جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تیسرے دن ہم اس کے لیے اپنے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں اور دور دراز سے آئے ہوتے ہیں اور کچھ تلاوت کرتے ہیں اور اس کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں اور بعد میں مہمانی کے طور پر کچھ کھانا جو ہے وہ حاضرین کو دیا جاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مہینے میں 11ویں کا ایک ختم ہوتا ہے، اس کو 11ویں کا نام دیتے ہیں۔ اس میں واعظ و نصیحت، نعت خوانی، تلاوت قرآن کے بعد مہمانی کے طور پر جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو ہم جب نام دیتے ہیں تو یوں یہ نام ہوتا ہے 11ویں والے کا کھانا، 11ویں کا لنگر یا ختم کا کھانا، یا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم ان کا سال کے بعد جب ختم دلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب کا ختم ہے، یہ میرے والد صاحب کا کھانا ہے۔ جب اس پر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا کھانا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا نام آتا ہے، تو شبہ ڈالنے والے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، کیونکہ اس آیت کے ابتدا میں لفظ آتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے حرام کیا میتہ کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے
سوا کسی کا نام پکارا جائے، یہ وہ ترجمہ ہے جو شبہ ڈالنے والوں کے مترجمین قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس ترجمے کے اندر ایک فنی غلطی ہے، اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت میں شبہ پیش کر رہا ہوں اس لیے میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو قرآن کریم کے تراجم کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جس چیز پر اللہ کا نام پکارا جائے آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، اور اس کام کا کرنا، اس پر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کا نام لینا، یہ شرک ہے۔ یہ کہنا کہ یہ 11ویں والے کا کھانا ہے یا یہ ختم کا کھانا ہے، تو یہ کام کرنا، اس کو منسوب کرنا اس کی طرف، یہ تو ہے شرکیہ کام۔ اب رہ گیا اس کھانے کا کھانا تناول کرنا، تو یہ حرام ہے۔ میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کھانا دیا، وہ 11ویں شریف کا کھانا تھا کہ وہ فلاں کے گھر میں دے آؤ۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار اس وقت واقعہ پیش آیا۔ وہ پلیٹ میں حلوہ تھا، وہ میں لے کر گیا، تو جب میں نے ان کو دیا تو میں دروازے سے باہر نکلا تو انہوں نے وہ جو حلوے کی پلیٹ تھی وہ بن کے اندر، گندگی کے اندر ڈال دی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ کھانے کا انہوں نے کیوں کر دیا۔ میں نے والدہ سے آ کر پوچھا، وہ میں بچہ تھا، وہ مجھے انہوں نے کچھ سمجھایا، لیکن میں اس بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے کہ ختم کا کھانا اس کو حرام کہہ کر بن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ عام طور پر نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور وہ جو ڈالنے والے ہیں ان سے اگر یہ دریافت کیا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ اتنی بات کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام آ گیا ہے، تو یہ ایکشن تو شرک تھا اور یہ کھانا حرام ہے، بس اتنی بات۔ اور اگر وہ جو شبہ ڈالنے والوں جو یہ کہتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، جو خارجی علماء ہوتے ہیں، ان سے اگر دریافت کیا جائے کہ یہ کیوں ہے، تو پھر وہ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں جو میں نے ابتدا کی کہ جس پر اللہ کے سوا کسی چیز کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے اور اس کا کرنا شرک ہے، لہذا یہ درست نہیں۔ اب جب قرآن کی آیت بتلا دی جاتی ہے تو قرآن ہے، اس کا نام ماننے والا تو کافر ہے۔ جب ان کو یہ آیت دکھلا دی جاتی ہے تو عام مسلمان جو ہے وہ ان کے جب شبے میں آتا ہے تو وہ نہ وہ کام کرتا ہے، نہ وہ 11ویں کا نام لیتا ہے، نہ وہ ختم کا نام لیتا ہے، نہ وہ ختم والا کھانا کھاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کو برین واش کر دیا جاتا ہے کہ یہ شرکیہ کام تھا، یہ کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ اس کو بن میں ڈال دیں گے۔ یہ بڑی عمر کے بعد جا کر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو میری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے جو حلوہ دیا تھا وہ کیوں بن میں ڈالا گیا، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر ان کو آپ بلائیں اور بتائیں تو وہ اس طرح سے وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کھاتے۔ اور ساتھ اس کا جب وہ دلائل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دن مقرر کر لیا ہے، یہ دن مقرر کرنا حرام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا کیا تھا اور یہ بدعت ہے، تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیز یہ لگا دی جاتی ہے تعین والی۔ اس کے اوپر ایک میں آپ کو اور بات سناؤں، یہ آخر میں بات اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ مانگنے والے فقیر گداگر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں علی کے نام کا دو۔ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں جاننے والوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک گداگر آیا، اس نے آ کر نوک کی اور یوں صدا لگائی کہ علی کے نام کے 10 روپے دے دو۔ تو گھر سے خاتون نکلی تو وہ کہنے لگی کہ علی کے نام کے نہیں، یہ تو شرک ہو گیا اگر میں علی کے نام کے دوں، ہاں اللہ کے نام کے اگر طلب کرو تو میں 20 دوں گی۔ وہ گداگر کہنے لگا بس علی کے نام کے 10 چاہیے۔ تو اس نے اس کو کچھ نہ دیا اور خالی دے دیا، اور ساتھ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ اس کی تفصیل میں آگے جا کر واقعہ انٹرسٹنگ ہے، آخر میں جا کر اس کو بتاؤں گا۔ اب اس نے اس کو کیوں کہا کہ علی کے نام کا نہیں، اللہ کے نام کا ہے، کیونکہ اگر علی کا نام اس پر آ گیا تو وہ شرک ہو گیا، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس شبے کو ڈالنے کے لیے قرآن کریم کی جو آیت وما اہل بہ لغیر اللہ تلاوت کی جاتی ہے،
اس کو شرکیہ حرام کہہ کر قرآن کی آیت دکھلا کر لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا شبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج اس شبے کی کلیریفیکیشن کے لیے آج کا سیشن، آج کی نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئیں ذرا اس شبے کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ویسے یہ الفاظ وما اہل بہ لغیر اللہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ آئے ہیں، لیکن اس وقت جو میں سورت پڑھ رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کی 173 آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہی الفاظ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سورہ انعام کے بالکل آخر میں 145 میں آئے ہیں، اور سورہ نحل میں 115 آیت میں آئے ہیں۔ اس وقت میں آج سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس نے تم پر مرا ہوا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ میں وہ خاص ترجمہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آیت پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ جب 11ویں کا نام کسی چیز پر آ گیا یا باپ دادے کا نام آ گیا تو وہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حرام ہو گیا۔ اب جو سادہ آدمی ہے یا سادی اللہ کی بندی ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے اس آیت کا یہ ترجمہ پڑھے گی اور یہ دیکھ لے گی کہ جس چیز پر اللہ کا نام آ گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا، کسی کی طرف منسوب ہو گئی تو وہ حرام ہو گئی۔ اب وہ کھانے کو نہ ہاتھ لگائے گی، نہ وہ کھانا دلائے گی، نہ وہ اس کو کسی کی طرف منسوب کرے گی۔ سب سے پہلے اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کے اندر پہلی غلطی جو شبہ ڈالنے والے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے نام کے سوا پکارا جائے۔ چیز کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہ اپنی محنت ہے کہ قرآن کریم کے تراجم کے اندر یہ داخل کر دیا گیا کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے سوا نام پکارا جائے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ مرا ہوا جانور اور ان کا خون اور سور، یہ 3 جانور ہیں، اور وہ جانور جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ تمام مفسرین نے، امام طبری سے لے کر قاضی شوکانی تک، سب نے یہ کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے چونکہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے جانور جو تھے ان کے جب ان کو ذبح کرتے تو ذبح کرتے وقت وہ یوں کہتے بِاسْمِ لات والعزیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ ذبح کے وقت جانوروں کے اوپر جب غیر اللہ کا نام لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہ آیت مطلقاً جانوروں کے بارے میں ہے۔ ناظرین میں سے شبہ ڈالنے والوں میں سے اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی سنے یہ پروگرام دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ تم نے جو جانوروں کے لیے اس آیت کو مخصوص کر دیا یہ علمی غلطی ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ ما آیا ہے، اور جب ما ہو تو ما عام ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، جانوروں کے لیے اس کو مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کبھی شبہ ڈالنے والوں سے کوئی یہ سوال پوچھ لے یا دوسرا ترجمہ بتا دے نا کہ اس کے اندر تو جانوروں کا ذکر ہے، تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ ما تو عام ہے اور چیز اس سے مراد ہے، جانور کہاں سے آ گئے؟ یہ اس لیے شبہ غلط ہے، یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ کے اندر اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ما عام نہیں ہے، یہ جانوروں کے لیے مخصوص ہے، ان جانوروں کے لیے جن کو ذبح کرتے وقت وہ مشرکین اللہ کے سوا ان کا نام لیتے تھے۔ یہ آگے چل کر میں وہ آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر جب اس آیت کو بیان کیا گیا تو وما اہل بہ لغیر اللہ کے ساتھ آیا ہے وما زکیتم۔ اب ما یہاں وہاں پر آیا ہے، اور زکیتم سے مراد
یہاں ذبح لیا گیا ہے، اور وہی ماں جو اس کے اندر ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر بھی ماں ہے، لیکن وہاں وہ شبہ ڈالنے والے تمام ترجمہ کرنے والے جب اس ماں کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ میں ماں نہیں کہہ رہا، ماں کہہ رہا ہوں، جب ماں کا ترجمہ کرتے ہیں تو فوراً اسے جانوروں پر لے آتے ہیں، کہتے ہیں وما زکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو۔ اب میرے بھائیوں سے سوال ہے کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے وما اہل کا غیر اللہ کا ترجمہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام آ جائے، اور وما زکیتم اب تو وہی ماں ہے، تو اس میں جانور کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ساری آیت کے اندر چونکہ سورہ مائدہ کے اندر جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے ماں کا معنی ہے ذبح کے وقت کسی کا نام لینا۔ اب سورہ مائدہ کے اندر جا کر وہ اصول جو ہے وہ اصلی معنی میں آ جاتا ہے، تو یہ آیت جانوروں کے لیے، ذبح کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا عام چیزوں کے اوپر اطلاق کرنا عند المفسرین اور قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے، لہٰذا یہ ذبح کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ جو اگر وہی معنی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا وہ جانوروں، بات تو جانوروں کی، اگر عام بھی کرنا ہے تو دیکھیں وہ کن کے لیے تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ کچھ جانور عمر بن لوہی نے مخصوص کر دیے تھے اپنے معبودان باطلہ کے لیے۔ وہ معبودان باطلہ کون تھے؟ اب ان کا بھی پہلے قرآن کریم سے ذکر سن لیں۔ سورہ النساء اور آیت 117 سے لے کر 120 تک یہ ایک مضمون چلتا ہے، میں اس سے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب جن کے لیے وہ جانور چھوڑتے تھے اور جن کے اوپر، جانوروں کے اوپر جن کا نام پکارتے تھے، وہ کون تھے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی تھے؟ انبیاء تھے؟ اولیاء تھے؟ صالحین تھے؟ کون تھے وہ؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون من دونہ الا شیطانا۔ وہ جننیاں تھیں اور جن تھے جن کے نام کے وہ جانور چھوڑتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت کے اندر آگے جا کر کہ دوسری آیت میں کہ لعنہم اللہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ کن پر؟ کہ جنہوں نے یہ حکم دیا تھا، یہ کہا تھا کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور وہ نشانی رکھ دیں کہ یہ ہم نے مخصوص کر دیے ہیں جانور کن کے لیے؟ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، کہ انہوں نے وہ جن اور شیاطین کے لیے مخصوص کر دیے تھے جانور، لیکن ڈائریکٹلی نہیں۔ ڈائریکٹلی کن کے لیے تھے؟ یہ سورت حج ہے اور اس کی آیت 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، حلال کر دیے تمہارے لیے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جن کی تفصیل بتا دی گئی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوثان، اوثان، اوثان یہ وثن کی جمع ہے، اور وثن کا معنی ہوتا ہے بت۔ تو یہاں یہ بات نکلی کہ شیطان نے ان کو یہ حکم دیا کہ جانوروں کے کان چیر کر ان جانوروں کو منسوب کر دو بتوں کے نام اور خود شیطان کے نام اور جنات کے نام، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انہوں نے ان جانوروں کو منسوب کیا تھا اپنے بتوں کے لیے، جیسے آیت کے اندر بت کا لفظ اوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان کلیئرلی لفظ آ گیا ہے، ان کے تعاون منسوب کر دیتے۔ تو جب ان کو ذبح کرتے سورہ مائدہ کے اندر وما ذبح علی النصب، اور وہ گاڑے ہوئے بتوں کے پاس جب وہ لے جا کر ذبح کرتے تو وما اہل بہ لغیر اللہ، تو کیا کرتے؟ ذبح کے وقت وہ ان بتوں کے اوپر جن کے نام وہ منسوب ہوتے تھے، جن کے نام کے کان چیر دیے گئے تھے، ان کے لیے جب ذبح کرتے تو ان کا نام لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان جانوروں کو حرام کر دیا جن کو تم نے منسوب بھی ان کی طرف کیا اور ذبح کے وقت ان کے اوپر اللہ کے ذات کے سوا کسی ان کا نام لے دیا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ یہاں پر نہ انبیاء مراد ہیں نہ صالحین مراد ہیں۔ یہ جس طرح سے میں نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر
اس کے اندر ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ پکارتے ہیں ان کو، عورتوں کو، جننیوں کو، اور الا شیطانہ، شیطان کو، اور دوسری میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، میں نے وثن کا نام نکالا ہے۔ شبہ ڈالنے والے پوری زندگی صرف کر دیں، بلکہ 1400 سال سے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے، جب سے یہ فتنہ وما اہل بہ لغیر اللہ والے شور مچانے والوں کا خارجیت کی صورت میں آیا ہے، آج تک قرآن کے اندر ایک آیت ایسی نہیں دکھلا سکے جس میں یہ ہو کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہاں اور اس کے ساتھ انبیاء صالحین کا نام ہو، جس طرح سے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتا دی ہیں۔